वेलकम बैक नाजरीन। तो ब्रेक में जाने से पहले हम सीख रहे थे औरतों के मुख्तलिफ किरदारों के बारे में। हमने रूथ के किरदार के बारे में देखा, हमने सामरी औरत के बारे में देखा, हमने मुकस्सा माँ मरियम के किरदार के बारे में सीखा। तो आइए जानते हैं मजीद किरदारों के बारे में कि बाइबल मुकद्दस हमें और किन किरदारों के बारे में बताती है। सो मैम, हमें मजीद बताएं। जी हाँ, अगर हम इमसाल देखें, इमसाल 31 बाब उसकी हम देखें 17 आयत, तो उसमें लिखा है कि वो मजबूती से अपनी कमर बांधती है और अपने बाजुओं को मजबूत करती है। वो अपनी सौदागरी को सूदमंद पाती है, रात को उसका चिराग नहीं बुझता। वो तकले पर अपने हाथ चलाती है और उसके हाथ अटेरन नहीं पकड़ते। मुफलिसों की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है, हाँ वो अपने हाथ मोहताजों की तरफ बढ़ाती है। यानी यहाँ पे एक ऐसा किरदार आया है कि हम देखते हैं कि कैसी बीवी जो सिर्फ अपने आप को ना सिर्फ मजबूत कर रही है बल्कि अपने आप को फाइनेंशियली तौर पर भी ब्लेस कर रही है, अपने आप को मतलब कि वो मदद भी कर रही है दूसरों की। वो खुद ब खुद भी अपने आप को ढाल रही है खुदा में, वो मदद भी कर रही है दूसरे लोगों की। वो अपने आप को ना सिर्फ फाइनेंशियली तौर पर ब्लेस करे बल्कि खुदा की ब्लेसिंग को भी अपने ऊपर ले रही है। अगर हम देखें उस बेवा को जो अलीशा के घर में जिसने स्टे किया, वो चाहती तो वो ना भी उस खादम की मदद कर सकती थी। बिल्कुल। वो कहती कि खुदा ने मुझे क्या दिया है, खुदा मेरे लिए क्या कर रहा है, मुझे क्या ज़रूरत है। लेकिन फिर भी उसने अपने आप को सरेंडर किया, उसने अपने आप को खुदा के लिए दे दिया कि कोई बात नहीं, अगर ये खुदा का खादम है, कुछ हो ना हो, फिर भी मैं खुदा के खादम की हेल्प करूंगी। तो फिर उसने अपने मुर्दा बच्चे को वापस पाया। यानी अगर हम वो ब्लेसिंग चाहते हैं तो पहले हमें अपने कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, कुछ हमें अपने डिसीजंस को लेना पड़ेगा कि अगर हम ये चाहते हैं तो पहले हमें ये कदम उठाना पड़ेगा, पहले हमें खुदा को कुछ देना पड़ेगा। बिल्कुल। खुदा हमारा किसी भी चीज़ का मोहताज नहीं है, बल्कि वो चाहता है कि हम अपने वक्त को कितना खुदा को देते हैं, फाइनेंशियली तौर पर उसे कितना अपना हिस्सेदार बनाते हैं, हर चीज़ में उसको कितना वक्त देते हैं। बिल्कुल। उसे अपना समझते हैं, कुछ के नहीं समझते, कुछ कदर है हमारी ज़िंदगी में उसकी कि नहीं है। अगर अलीशा देखता कि इसने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं जो मैं इसके लिए करूं, इसके बच्चे को जिंदा करूं, तो उसने ये देखा कि इसने ना कुछ होने के बावजूद भी फिर भी मेरी मदद की है, से इनकी मेहमान नवाजी की है। इसके मतलब इसका खुदा के लिए कुछ करने का इरादा था, खुदा के खादमों के लिए कुछ करने का इरादा था। तभी उसकी जिंदगी में ये आया कि उसने अपने खुदा की खादम के वसीला से मदद की। क्योंकि जब खुदा का खादम उसके घर में आता है तो कुछ नहीं भी होता, वो फिर भी कुछ करने की कोशिश करती है। अगर वो होती तो घर में बैठी रहती और कहती मैं क्या करूं, इसमें मेरी क्या गलती कि मेरे पास कुछ है नहीं। फिर भी अपने आप को उसने कुछ करने की कोशिश की। अगर देखें हम उस औरत को जो 12 बरस से बीमार थी, अगर वो घर में बैठी रहती कि खुदा तुम मुझे शिफा दे, तुम मुझे शिफा दे, तो ऐसा कभी ना होता। उसने चल के जाके उसका पल्ला छुआ तो तभी उसने शिफा पाई। यानी उसने एक डिसीजन लिया, उसने एक फैसला लिया कि खुदा अगर मैं ऐसा करूंगी तो ज़रूर होगा, तो फिर वो अपनी शिफा को भी ले लेती है। बिल्कुल, यही चीज़ हमारी ज़िंदगियों में भी होती है। कभी कभी हम अपने घर में बैठे होते हैं बिल्कुल सुकून की हालत में, हम उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते और हमें बरकतों को पाने के लिए, कुछ चीज़ें हासिल करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। अगर हम उस चार दीवारी के अंदर अपने आप को रखेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, कोई मेहनत नहीं करेंगे, तो हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। मेहनत में बरकत है, हरकत में बरकत है। अगर आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो उस चीज़ को हासिल करने के लिए अपने आप को उस तैयारी से गुजारें, मेहनत करें, तो तब आप उस चीज़ को बाआसानी हासिल कर लेंगे। हाँ जी। और अगर हम मिसाल में देखें तो लिखा है कि उसकी मेहनत का उसे अजर दो। बिल्कुल। और वो कहता है जब उसकी मेहनत का अजर मिल जाएगा तो मजलिस में उसकी सताइश होगी। मजलिस में यानी इसका मतलब है कि खुदा खुद ब खुद उसे ऊंचा करेगा, उसे उठाएगा। तभी जब हम अपने ज़िंदगी में कुछ कदम उठाएंगे, कुछ ज़िंदगियों को बचाने की कोशिश करेंगे, ना सिर्फ अपने किरदार से बल्कि खुदा को अपना वक्त देते हुए, खुदा को अपना टाइम देते हुए, उसे फाइनेंशियली तौर पर कुछ देते हुए, नहीं भी हो फिर भी हम उसकी शुक्रगुजारी करें। तभी खुदा हमें फिर चुनता है बरकत के लिए, उठाने के लिए, लोगों को बरकत का वसीला बनाने के लिए खुदा हमें चुनता है। आज अगर ये औरतें अपने आप को ना सरेंडर करती, अपना कुछ ना दिखाती खुदा को, तो फिर ये मिसाल भी ना बनती। अगर हम देखें आस्तर की मिसाल, वन लास्ट, अगर हम आस्तर की मिसाल देखें तो आस्तर के माँ बाप नहीं थे, बिल्कुल, फिर भी वो अपने चचा के अधीन रहती है, उसे फरमादार रहती है, फरमाबरदार रहती है। वो रोज़ों के साथ, दुआ के साथ और खुदा के साथ भी चलती रहती है और अपने चचा जान के भी
فرما بردار رہتی ہے، اس کے نیچے رہتی ہے. اس نے اگر وہ ہوتی کریکٹر لیس تو وہ کہتی میرے کون سے ماں باپ ہیں یا بہن بھائی ہیں جو جن کے لیے میں خدا کے ساتھ چلوں. ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں، خدا میرے بہن کو شفا دے، میرے ماں کو شفا دے، میرے باپ کو جاب دے. ہم اس طرح کہتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں میں کس کے لیے دعا کروں، میں تو اکیلی ہوں، میں تو عیش کرتی ہوں. ہم ایسے اکثر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اکیلا ہوتا ہے تو وہ زیادہ عیش میں ہوتا ہے، زیادہ اسے کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی. لیکن جو زیادہ بہن بھائیوں سے گرا ہوتا ہے اسے زیادہ کرنے کی کوشش ہوتی ہے. تو لیکن اس نے یہ بات نہیں سوچی. اس نے کہا اگر میں اپنا آپ خدا کو دوں گی، میں اپنا کریکٹر خدا کو دکھاؤں گی تو تبھی خدا میری زندگی میں کچھ کرے گا. اور پھر جب آستر کے اوپر یہ مسا آیا تو تب وہ اپنے قوم کو بچانے کا وسیلہ بنی. تو اگر اس نے کردار نہ دکھایا تو کریکٹر لیس ہو جاتی تو اس کا قوم برباد ہو جاتی. اتنی عیش و عشرت پا کر اگر وہ بھول جاتی ہے اپنا کردار تو جب وہ بادشاہ کے قریب آتی ہے، بادشاہ بلاتا ہے تو کہتا ہے اپنی اپنی چیزوں کے حساب سے لے لو، تو وہ ضرورت کے مطابق لے لیتی ہے. اگر اس میں لالچ ہوتا، خدا کے ساتھ نہ چل رہی ہوتی تو وہ لالچ کرتی کہ مجھے زیادہ چیز مل جائے، میں زیادہ چیز لے کے گھر پہنچ جاؤں، پھر اس کے بعد جو کچھ مرضی کروں. لیکن اس نے ایسا نہیں دیکھا. اس نے کہا جو چیز کی مجھے ضرورت ہے میں وہ پکڑ لوں اور پھر گھر واپس جاؤں. اس کا مطلب کہ خدا ترسی، خدا کا رحم، خدا کا ڈر اس کی زندگی میں تھا. تو تبھی وہ اپنے قوم کو بچانے کا وسیلہ بنی. تبھی خدا نے اسے اٹھایا اور پکڑ لیا. بہت سی عورتیں تھیں جو بن سکتی تھی ملکہ، لیکن خدا نے آستر کو ہی کیوں چنا؟ کیونکہ اس نے اپنا کردار خدا کو دکھایا. وہ خدا کے ساتھ چلتی رہی. وہ اندھیرے میں بھی اگر اس کے پاس اس کے ماں باپ نہیں تھے، بہن بھائی نہیں تھے، کوئی کچھ نہیں تھا، فائنینشلی طور پر بھی کوئی برکت نہیں تھی، پھر بھی وہ اندر اپنے آپ کو خدا کے لیے تیار کر رہی تھی کہ خدا نے مجھے چنا ہے کہ میں اپنی قوم کا وسیلہ بنوں. کچھ نظر نہیں تھا آڑا، لیکن پھر بھی وہ وفادار رہی، پھر بھی وہ خدا کے ساتھ چلتی رہی. تو آخرکار خدا کو بھی پھر اسے اٹھانا پڑا، اپنی قوم کو نجات کا وسیلہ بنایا اسے، اور اپنی قوم کو اس نے چھڑایا بھی. تو اسی طرح ہمیں بہت زیادہ عورتوں کا ملتا ہے. ایک عورت کا نہیں بلکہ بائبل میں ہر کہیں عورت کا ذکر ملتا ہے کہ اس نے کیسے اپنے آپ کو خدا کے لیے سرنڈر کیا، کیسے اپنے آپ کو خدا کو دیا. تو تب خدا نے اپنا جلالی ہاتھ اس پہ بڑھایا اور اپنے ہاتھ کو اس پر بڑھایا. اور جب اس پر بڑھایا تو بہت سی جانیں اس کے وسیلہ سے بچی. بہت سی جانیں. اگر ہم دیکھیں، اگر نانی لوئس اگر وہ ایمان میں نہ چل رہی ہوتی تو اس کا جو آگے اس کی جو بیٹی تھی وہ بھی ایمان پر نہ چلتی، آگے بیٹی کے جو بچے تھے وہ بھی ایمان پر نہ چلتے. لیکن اس نے اپنا کردار دکھایا، وہ ایمان پر چلتی رہی، تبھی وہ اپنے آپ کو اور اپنی جنریشن کو بچا سکی. اور یہ چیزیں، یہ برکتیں، یہ خدا ترسی، خدا کا خوف، یہ نسل در نسل چلتا رہا. اگر ہم میں یہ چیزیں ہوں گی تو آگے خود بخود ہماری جنریشن میں آ جائیں گی. بالکل. ہمیں ان کے لیے محنت نہیں کرنی پڑے گی کہ خدا ایسے کرے ویسے کرے. خود بخود خدا اگر ہم چل رہے ہوں گے تو خدا ہمارا کردار دیکھے گا کہ ہم کیسے ہیں، ہم اپنے آپ کو ڈھال رہے ہیں یا نہیں ڈال رہے. ہم دن بہ دن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے ہم اپنے آپ کو نہ صرف ڈھالیں، نہ صرف خدا کے کلام کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں، بلکہ اپنے زندگی کو، اپنی سوچوں کو، اپنے خیالوں کو بھی خدا کو دے دیں. تبھی خدا ہمیں پکڑتا ہے، ہمیں بلیسنگ کے لیے چن لیتا ہے. تبھی خدا اپنا ہاتھ ہم پر بڑھاتا ہے اور ہمارے ارد گرد کے لوگوں کو بھی ہم بچاتا ہے. نہ صرف بچاتا ہے بلکہ ان کو زندگی کے لیے چن لیتا ہے، نعمتوں کے لیے، برکتوں کے لیے چن لیتا ہے. اور ہم اپنے آپ کو کتنا خدا کے ساتھ وقت دیتے ہیں، کتنا. آج صرف عورتیں خدا کے گھر کے لیے ہی، خدا کے لیے ٹائم ہی نہیں نکال پاتی. خدا کے میرے ابھی یہ دھونے والے کپڑے دھونے والے، یہ کرنے والا، وہ کرنے والا. اگر ہم دیکھیں تو وہ اکثر کہتے ہیں کہ اپنا وقت خدا کو دیں، اپنا دل خدا کو دیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی یہ بھی کام ہونے والا، وہ بھی کام ہے، مصروف، بیزیسٹ. لیکن ایسا نہیں ہوتا. اگر ہم اپنے آپ کو خدا کو دیں گے تو تبھی خدا ہمارے لیے کچھ کرے گا. بالکل. نہیں تو وہ بھی، اگر ہم اس کی طرف دیکھتے رہیں گے تو وہ بھی ہماری طرف ہی دیکھتا رہے گا. اگر ہم کچھ قدم اٹھائیں گے، کچھ سٹیپ ہم کریں گے، کچھ سٹیپ اٹھائیں گے تو تبھی وہ ہماری زندگی میں کام کرے گا. بالکل. تبھی ہم اپنے آپ کو اور اپنے لوگوں کو بچانے کا وسیلہ بنیں گے. آستر نے اگر قدم نہ اٹھایا ہوتا تو وہ کبھی بھی بچانے کا وسیلہ نہ بنتی، بلکہ وہ ڈبانے کا ہی وسیلہ بنتی. لیکن اگر وہ خدا کے ساتھ چل رہی تھی، اس کا خدا کے ساتھ اسٹرانگ ریلیشن شپ تھا، تو تبھی وہ اپنی قوم کو بچا سکی، اپنی قوم کو بچا سکی. اور اپنے آنے والے وقت کے لیے، جو یہودیوں کا وقت تھا، اس نے کہا کہ یہ تو وقت یہودیوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس نے اس وقت کو بھی بدل دیا. کس طرح؟ اپنے کردار کو خدا کو دکھا کے، اپنے ریلیشن شپ کو خدا میں اسٹرانگ کر کے. آج ہم دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بس ایک ٹائم کی دعا کی یا بس چرچ چلے گئے. نہیں، بلکہ اپنا ہر ایک چیز میں خدا کو دکھانے کی ضرورت ہے کہ خدا میں ایماندار بھی ہوں،
میں اپنا کام بھی کر رہی ہوں, میں اپنے بچوں کو بھی تیرے حضور میں لا رہی ہوں, میں اپنے بہن بھائیوں کو بھی تیرے حضور میں لا رہی ہوں, اور میں اپنا جو خدمت ہے میری, میں اس میں بھی اپنے کردار کو نبھا رہی ہوں. میں نہ صرف اپنے گھر میں ہی, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید میں گھر میں ہی اچھی خدمت کر رہی ہوں, ماں باپ کی خدمت, بہن بھائی کی خدمت کر رہی ہوں, اپنے ہسبینڈ کی خدمت کر رہی ہوں, تو یہی میرے لیے بہت بڑی قیمت ہے. لیکن نہیں, خدا کے لیے بھی تو کچھ کرنے کی ضرورت ہے. یہ وقت ایسا نہیں کہ صرف ہم دنیاوی چیزوں میں ہی گم ہو جائیں, بلکہ اپنے آپ کو خدا کے لیے بھی وقف کرنے کی کوشش کریں. مس جینیفر, آپ نے بڑی خوبصورتی سے آج کے اس پورے ٹاپک کو ہمارے لیے بیان کیا. بہت ساری ہوشانہ ٹی وی کی توسط سے بہت ساری بہنیں, بیٹیاں آج آپ کو ٹی وی پہ دیکھ رہی ہیں, تو آپ آج ہمارے ویورز کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میں یہی کہنے کی کوشش کروں گی کہ اپنے آپ کو خدا کے لیے کھڑا کرنے کی کوشش کریں, کچھ ایسا کریں, کچھ ایسے سٹیپ اٹھائیں کہ آپ خدا کی خدمت کو کر سکیں. خدا کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے کی کوشش کریں کہ خدا میں اپنا آپ تجھے دیتی ہوں, تبھی خدا آپ کو وہ بلیسنگ عطا کرے گا جس کے لیے آپ کو بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. دنیا کے پیچھے, دنیا کی خواہشوں کے پیچھے آپ کو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اگر آپ خدا کو اپنا وقت دے رہی ہیں, خدا کے ساتھ چل رہی ہیں, اس کی خدمت کر رہی ہیں, تو وہ خود بخود کچھ بلیسنگ آپ کو عطا کر دے گا. بالکل. تھینک یو سو مچ میم, آپ نے اتنی خوبصورتی سے آج عورتوں کے مختلف کرداروں کے بارے میں ہمیں بتایا. گاڈ بلیس یو. عزیزو, آج ہم نے عورت کے مختلف کرداروں کے بارے میں سیکھا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس میں خداوند نے عورت کو بہت عزت بخشی ہے. ہم بہت سے کرداروں کے بارے میں آج جان پائے ہیں. خدا نے عورت کو یہ طاقت عطا کی ہے کہ اسے تخلیق کا حصے دار بنایا ہے. وہ اس انسان کی تخلیق میں جو پیدا ہونے والا ہوتا ہے, عورت کو ایک مددگار کے طور پر استعمال کرتا ہے, اور عورت خدا کے اس بڑے پلان میں مددگار کے لیے استعمال کی جاتی ہے. عورتوں کے بہت سارے کردار ہیں, اور آپ بھی جو آج مجھے دیکھ رہے ہیں, آپ کو بھی خدا نے بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں. اپنے کردار کو, اپنی نعمتوں کو پہچانیے. اپنے عورت ہونے پر فخر محسوس کیجیے کہ خدا نے آپ کو عورت بنایا ہے, آپ کو اپنی تخلیق کا حصے دار بنایا ہے. آپ کو بہت ساری ایسی ذمہ داریاں دی ہیں جو ایک آنے والی پوری نسل کو تیار کرتی ہے. تو اپنے کردار کو پہچانیے اور بہتر طریقے سے اپنی زندگی کو جیئے. ابھی وقت ہے کہ ہم آپ سے اجازت لیں. میں ملوں گی آپ کو ایک نئے پروگرام میں, ایک نئے مہمان اور ایک نئے کردار کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ سونیا اینڈریوز کو دیجیے اجازت. ہم ملیں گے آپ کو اگلے پروگرام میں. تب تک دیکھتے رہیں ہمارا پروگرام خواتین بائبل ہوشانہ ٹی وی کے سنگ. گاڈ بلیس یو آل.